اور دلیل کیا پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بطور جہیز کے کچھ سامان دیا تھا۔ جب پیارے آقا نے اپنی بیٹی کو کچھ سامان بطور جہیز کے دیا، اگر ہم اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں تو اس میں برائی کس بات کی؟ یہاں سے کچھ لوگوں کو دھوکہ لگائے، اور اسی بنا پر بعض مبلغین، بعض وائز ان باتوں کو کھل کر کے لوگوں میں نہیں بتا پا رہے ہیں، انہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ کیا ہم یہ جہیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو دیا تھا حضرت فاطمہ کو، ان کی اتباع میں دے رہے ہیں؟ اگر یقیناً ہم اس بات پر دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، تو ہماری اتباع ایسی کیسی ہے کہ صرف جہیز کی چیزوں کے لیے تو ہم اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جو کچھ جہیز میں سامان دیا تھا وہ آپ نے اپنے پیسوں سے نہیں دیا تھا اور وہ جہیز کی شکل میں نہیں دیا تھا، بلکہ دینے کی وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ کون کر رہا تھا حضرت علی کی پرورش؟ حضرت علی کے والد ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ اب جب آپ حضرت علی کی پرورش فرما رہے تھے تو حضرت علی سے جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا تو حضرت علی سے کہا کہ تمہارے پاس گھریلو ساز و سامان کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا رہنے دو، زرہ بیچ کر کے آؤ۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی زرہ بیچی۔ زرہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان اپنے اوپر پہن لے تو اس کے پہننے کی وجہ سے تلوار کا وار انسان کے بدن پر نہیں لگتا ہے، جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتے ہیں، اس طرح سے اس دور کے اندر زریں ہوا کرتی تھی کہ انسان جب اس کو اپنے بدن پر پہن لیا کرتا تھا اس میں کڑیاں ہوتی تھیں تو جس کی وجہ سے تلوار کا وار بدن پر ٹچ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو 480 درہم میں خریدا۔ وہ 480 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے انہی 480 درہم سے ضروریات زندگی کے وہ سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے دیے بطور سرپرست، جن کی واقعتاً ضرورت تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پیسے کس کے ہیں؟ حضرت علی کے، اور سامان کس کے لیے خریدا جا رہا ہے؟ حضرت علی کے لیے، اور دیا کس کو جا رہا ہے؟ حضرت علی کو۔ تو اس کو تو حضرت فاطمہ کو جہیز کا نام دے ہی نہیں سکتے کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا جہیز۔ پوری شریعت میں، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی جہیز کا لفظ نہیں ملتا ہے۔ عربی زبان ایسی پروفیشنل زبان ہے اور ایسی انٹرنیشنل، بلکہ میں تو کہتا ہوں آؤٹ آف انٹرنیشنل، دنیا میں تو بولی جاتی ہی جاتی ہے لیکن آخرت میں بھی یہ زبان بولی جائے گی۔ تو انٹرنیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ زبان کیا ہو گئی؟ آؤٹ آف انٹرنیشنل۔ کوئی اس بات کا یقین کرے نہ کرے لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیا ہونا ہے؟ دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا ہمارے لیے فیصلہ ہونا ہے۔ یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے اس کا انکار کر دیا ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب جو اسلام سے خارج ہیں ان کے تو انکار کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آلریڈی کیا ہے؟ خارج ہے۔ تو جنت میں بولی جانے والی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ اس عربی زبان کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ موقع محل کے حساب سے ہر بات کے لیے ایک الگ لفظ مل جائے گا۔ اونٹ کے لیے عربی میں 8 لفظوں کا استعمال کیا گیا۔ آپ انگلش میں چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کیمل کے علاوہ اونٹ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ملتا۔ چھوٹے بچوں کے لیے انگلش میں چائلڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا؟ عربی میں ہر بچے کے لیے الگ لفظوں کا استعمال ہے۔ جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہے، جو گود میں ہے اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہے، جو گھٹنے چل رہا ہے اس کے لیے الگ لفظ کا استعمال ہے، جو پیر چل رہا ہے اس کے لیے الگ لفظ کا استعمال ہے، جو جوان ہو گیا اس کے لیے الگ ہے، جو ادھیڑ ہو گیا اس کے لیے الگ ہے، جو بوڑھا ہو گیا اس کے لیے الگ ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو اتنی وسیع زبان کے جس کے اندر ہر بات کے لیے الگ لفظوں کا انتخاب کیا گیا ہو، اس کی ڈکشنری اتنی مضبوط ہو، اس کے اندر جہیز کے لفظ کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے عرب معاشرے میں کوئی جہیز کا رواج اور کلچر نہیں تھا۔ خود آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح فرمائے۔ کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جہیز
آپ کے سسرال والوں نے سامان دیا ہو اور آپ کے گھر وہ سامان آیا ہو. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی 3 اور بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم اور حضرت رقیہ. کبھی نہیں ملتا کہ حضرت زینب کو آپ نے جہیز دیا ہو، حضرت ام کلثوم کو آپ نے جہیز دیا ہو اور حضرت رقیہ کو آپ نے جہیز دیا. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی ایک بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، باقی 3 بیٹیوں کو جہیز نہیں دے رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی کی اگر 4 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس کے بعد لاسٹ والی بیٹی کو اگر جہیز دینے کی ضرورت پڑی تو اس کو زیادہ دیا. چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے، آخری بیٹی ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، پہلے کی بیٹیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے آخری بیٹی کو بھی جہیز نہیں دیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے ہی ان کی ضروریات زندگی کے سامان آپ نے خرید کر کے دے دی. اسی سے بعض حضرات کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، لہٰذا اگر ہم اپنی بیٹی کو جہیز دے دیتے تو اس میں برائی کیا ہے؟ یقیناً کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ جہیز کے نام پر ایک ناسور، ایک رواج، ایک رسم، ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، اس برائی سے، اس رسم و رواج سے ہماری کئی بیٹیاں، کئی بہنیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، آج تک ان کے جہیز کے لیے انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے ان کی کہیں شادی نہیں ہوگا.